الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم بلا شبہ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہانوں پر چن لیا ہے، ان میں سے بعض کی ذریت میں سے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر ایک کی بات کو سن کر اس کی حقیقت تک پہنچنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
لوگوں کا اور چیزوں کا تعارف نسبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ فی نفسی ہی کسی چیز اور فرد کے بارے میں جب معلومات حاصل کرنا ہو تو اس کو متعلق کیا جاتا ہے کسی نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کو لوگ جانتے ہوں، یا ایسی جگہ کے ساتھ جو لوگوں کے ہاں متعارف، یعنی پہلے سے متعارف شدہ چیزوں کے حوالہ سے بعد والوں کی پہچان اور شناخت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں اس کو یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر یہ تمہارے قبیلے، یہ مختلف گروہ جو بنائے ہیں، لتعارفوا، اس کی وجہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آخر میں نتیجہ نکالا کہ اس پہچان کو سب کچھ نہ سمجھ لینا، اصل کیا ہے اور اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ صرف اس قبیلے اور شعب کی وجہ سے ہوتا ہے، نہیں، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب دین، شریعت، ایمان اور مذہب کی بات ہوگی، جب کامیابی کا تذکرہ ہوگا، تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کرم و شرف اس کو عطا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا۔ اتقاکم، یہ تقوی بنیاد ہے، یعنی ایمانی زندگی کو تقوی کے ساتھ تعبیر کر کے عقیدے سے لے کر اعمال تک سب کو اس میں شامل کر کے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اب یہ سب معاملات اللہ کے علم میں ہے کہ کوئی کس طرح اپنی شناخت اور پہچان بناتا ہے، اور پھر اس تقوی کا اور اس نیکی کا اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی حیثیت تقوی کے اعتبار سے کیا ہے۔ اس شناخت اور تعارف کے حوالے سے جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ امت محمد، یعنی اس امت کی شناخت اور پہچان کیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ ان کی امت ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا گروہ جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس دیکھا ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کے ساتھ یہ دنیا چھوڑ گئے، ان کو اس نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ صحابی رسول، صحابی ساتھ، اور ہم جولی جسے کہتے ہیں وہ، یعنی جو شخص زندگی کے اندر ساتھ رہا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو خاص طور پر کہا گیا یہ صحابی ہے، یہ بھی ایک نسبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور اعتبار سے بھی تعلق رکھتے تھے، اور وہ اعتبار کیا تھا، اس نسبت کو کہتے ہیں نسب یا سبب، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو تعلق ہے یہ انسان کے نسب کی وجہ سے ہے، گھر کی وجہ سے ہے، یا آگے اولاد کی وجہ سے۔ اس مسئلہ کو عام طور پر مسئلہ اہل بیت، یعنی وہ لوگ جو صحابی بھی تھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں تھے، اور پھر اس کے بعد ان کا کسی نہ کسی حوالہ سے نسبی یا بیتی یا ولادت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا۔
یہ جو میں 3 لفظ بار بار بول رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جب ہم اہل بیت یا آل بیت کہتے ہیں تو وہ کس معنی اور مفہوم میں آتے ہیں؟ یہ 2 لفظ ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، یہ مقلوب ہوا ہے، آل اور اہل۔ آل کا جو لفظ ہے عام طور پر قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اسی طرح لغت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی بڑے چیز کی طرف بڑی نسبت ہے، یعنی کسی عام آدمی کی طرف نسبت کر کے یہ نہیں کہا جاتا یہ آل خیاط ہے، یہ آل فلاں ہے، یعنی یہ فلاں محنت کرنے والے فلاں بندے کا جو ہے یہ اس سے تعلق ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے آل فیصل۔ میں مثال دے رہا ہوں، آل محمد، یعنی کسی بڑے شخص کے نام کے ساتھ جو ہے وہ نسبت جب کرنی ہو تو پھر وہ خواہ نسبت والا بندہ اچھا ہو یا برا، صرف شناخت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کر دو۔ تو صرف آل کی نسبت کسی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کوئی آل معتبر نہیں ہو جاتی، جس کے ساتھ آپ اس کی نسبت کر رہے ہیں جو منسوب چیز ہے، یعنی ایک ہے منسوب الیہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، ایک ہے منسوب جس کی نسبت کی جاتی ہے، ان دونوں کا معتبر ہونا ضروری ہے، ورنہ فرعون ہے، آل فرعون ہے، اب ہے تو یہ آل ہی، لیکن اس کو کوئی مدح کے انداز میں نہیں بلکہ مذمت کے حوالہ سے یاد کیا جاتا یہ آل فرعون ہے۔ فرعون کوئی اچھا نام نہیں ہے کہ کہا جائے یہ آل فرعون ہے، کوئی بھی یہ فخر کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہے۔ بالکل اسی طرح یہ لفظ اپنی اپنی جگہ پر قرآن و سنت میں استعمال ہوئے ہیں، اور پھر ان کا اپنا اپنا معنی سیاق کے اعتبار سے منتخب کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو ہٹا کر اپنی مرضی کے ساتھ جیسے چاہے استعمال کر لیں، لیکن چونکہ اس کے ساتھ یہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بیان کرتے ہیں ایک بڑا تعلق وابستہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی مسئلے کی تعصب آڑے آ گیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے ایسی تقسیم پیدا کر دی ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ جن کو ہم اہل بیت کہیں یا آل رسول قرار دیں بس وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی آل اور اہل کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگوں نے دوسری طرفداری کی، انہوں نے کہا نہیں آل اور اہل تو ہے ہی یہ فلاں گروہ، باقی کا تو جو ہے وہ ذکر ہی نہیں آتا۔ تو یہ بات جب جھگڑے میں آ جاتی ہے، مناظرانہ رنگ اختیار کر لیتی ہے کہ دوسرے کو جو ہے وہ ہیج کرنا ہے، وقتی طور پر اس کو وہ پچھاڑنا ہے تاکہ دوسرے کی جو ہے وہ جیت ہو جائے، اور اپنے طور پر وہ بڑا خوش ہو کہ میں نے دوسرے کو جو ہے وہ شکست دے دی۔ ایک مناظرانہ انداز ہے، یہ کوئی ایسا اصول ہر جگہ اس کو اپلائی کرنا یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ کوئی ذی شعور آدمی جو ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے دانائی بصیرت کے ساتھ مسائل کو اپنی جگہ پر رکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی خواہشات کو دین بنا کر آدمی خوش ہوتا رہے کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھ نسبت کو وہ بیان کیا ہے جس سے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے، اب میرے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نبی کی نسبت جو ہے اس کو بتانے والا، اس کو قائم کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہوں۔ بولے یہ بھی کوئی فخر کی بات اور حقیقت ہے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو کہا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ نبی کے ساتھ نسبت بڑے لوگوں کی تھی، مگر ان کو آل فرعون کی طرح اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا، بلکہ کوئی نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ لَعَمْرُكَ مَا الْإِنسَانُ إِلَّا بِدِينِهِ، کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ مجھے تیری عمر کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم ہے کہ بندہ اپنے دین ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر دین نہیں ہے اس کا کوئی انسان نے کیا شناخت ہے اس کی۔ فلا تترک التقوی اتکالا علی النسب، یہ نسب کی وجہ سے اس تقوی کو نہ چھوڑ دینا، وہ جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کو نہ چھوڑ دینا۔ لقد
رفع الاسلام سلمان فارسی، یہ عربیوں کو خاص طور پر مخاطب کہا، وہ اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے علاوہ دوسروں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، وہ یہ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں بعض اب بھی کہ یہ اجمی لوگ ہیں، یعنی یہ ان پڑھ گونگے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی شناخت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا تذکرہ، وہ کہ عجمی ہے یہ۔ مگر وہ شاعر نے کہا لقد رفع الاسلام سلمان فارسی، اور کہاں فارس سے آیا جس کو یہ اجمی کہتے ہیں اور نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے اس سلمان فارسی کو فارسی ہونے کے باوجود ایک ایسی رفعت عطا کر دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اسلام کی اور پھر مسلمانوں کی تلاش کے اندر نکلا ہے، اور اس نے سفر طے کیا، آخر کار جس جگہ وہ پہنچنا چاہتا تھا پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسلام کی یہ عزت کی کہ اب وہ نبی کے گھرانے کا ایک فرد شمار ہوتا ہے۔ لقد رفع الاسلام سلمان فارسی لقد وضع الشرک النصیب ابا لہب۔ اب دوسری طرف دیکھو، اتنے نسب والا ابو لہب، مطلب وہ اس کے نسب میں کوئی شک ہے؟ اگر یہ خاندانی نسب بھی کوئی چیز ہوتا، مگر وضع الشرک، اس کو سلمان فارسی کے مقابلہ کے اندر اسلام کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے شرک نے وہ اتھا گہرائیوں میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ لقد وضع الشرک النصیب ابا لہب۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی شخص کی نسبت کو بتانے، قائم کرنے اور رکھنے کی وجہ سے وہ معزز نہیں ہو جاتا۔ عزت اور شرف کا معیار وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ ہماری دین اور شریعت کے معاملات ہیں، وہ نبی کی زبان سے اور نبی سے تعلق کا جو حق ادا کرتا ہے، اس نسبت کے اندر جو نسبت اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ عزیز ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، اس کی کوئی قدر اور حیثیت ہوتی ہے، باقی کی کوئی پہچان اور شناخت قائم نہیں رہتی۔ کوئی نام لینے کے لیے جو ہے وہ بعض دفعہ تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں نے جو آیتیں پڑھی تھی اس میں بھی دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ آل عمران میں نام لے لے کر کہہ رہا ہے کہ اللہ جب انتخاب کرتا ہے آدم و نوح آل ابراہیم، آل ابراہیم، اب آل ابراہیم میں وہ انتخاب والی کیا بات تھی؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ یہ دیکھو آل ابراہیم یہ ہے، یعنی یہ شان آل ابراہیم کی کیا ہے، اور پھر آل عمران کی بھی اسی جگہ آتی ہے، لیکن فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اس کی تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آل جو ہے یہ کون ہے۔ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے مسلکی تعصب ہٹ درمی کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹا کر خواہشات کے تابع رکھ کر جو ہے وہ لینا، دوسروں کو اس کا قائل کرنا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس سے آپ شاید دنیا کے اندر دھوکہ تو دے سکتے ہیں، مگر اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ وہ کسی کو ملنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، عام طور پر جو ہے وہ اسی بیٹے کی وجہ سے جو ہے وہ سلسلہ نسب اور نسل آگے چلتی۔ تو اس وقت مخالفین نے کہا یہ تو ابتر ہے، یہ دم کٹا ہے، اس کا کس نے نام لینا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی نبی کے خصائص میں یہ بات رکھ دی کہ اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اس کی بیٹیوں کی اولاد، اور ان میں سے بھی پھر ایک ہی کی اولاد جو ہے وہ آگے بڑھی، وہ اس کا یہ نام ہوگا، اس کی یہ نسبت اس نبی کے ساتھ اخص الاخاص، یعنی خاص سے خاص تر ہوتی جائے گی، وہ عمومات میں سے جو ہے وہ نکلتی جائے گی، اور اس کی وجہ سے یہ محتاج اگرچہ پہلے بھی نہیں ہے، مگر یہ جب شناخت ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ یہ رسول کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ جو آل اور اہل ہے اس کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دیوان کے اندر یہ بات کہتے ہیں، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت
فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے اس قرآن میں جو ہے وہ فرض قرار دی ہے جو اس نے آسمانوں سے نازل کی ہے۔ یکفیکم فی عظیم الفقر انکم، کیا لفظ ہے، یہ بڑے لوگوں کی بات بڑی ہی ہوتی ہے، بس یہ کافی ہے تمہارے لیے، اتنا ہی فخر کے لیے، تمہاری عظمت کے لیے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو شخص تم پر درود پڑھے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اور دیکھو کیا کہا ہے امام شافعی نے کہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں فرض قرار دی ہے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ یہ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ متعصب ہیں، کہیں ہم کسی کی محبت کے اندر اس تعصب کا شکار ہو کر اس فرض سے نہ نکل جائیں، محروم نہ ہو جائیں، اور یہ نسبت جو ہے اس کو کمزور کرنے سے ہم کمزور ہوں گے، اس نسبت کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ ابن حبان کے اندر ایک روایت آتی ہے، لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، ہم اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی بغض رکھے گا، کوئی شخص، کوئی بندہ اہل بیت کے ساتھ، یعنی جس کی نسبت حضور کے ساتھ قائم شدہ ثابت شدہ ہے اس اسلام اور ایمان کی وجہ سے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کا لحاظ نہیں رکھے گا اور محبت کی بجائے اس فرض محبت کی جگہ قرآن میں جو آ رہی ہے بغض رکھے گا، اللہ ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس نسبت کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں جہنم کا حصہ بنا دے گا۔ ادخلہ اللہ النار، یعنی یہ ایمان کی بات ہے، یہ فرض امام شافعی نے ویسے ہی نہیں کہا، نتیجہ اور نچوڑ نکالا ہے انہوں نے دل کے کسی گوشے کے اندر اس نسبت کو کمزور کرنے کے لیے، اور دوسروں کی نسبت جو ہے اس کو مضبوط بناتے ہوئے، یہ اگر کسی غلط فہمی کا بندہ شکار ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو یہ فرض جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، یہ نعمت چھین جاتی ہے اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اہل کے ساتھ جو نسبت ہے، اس کی وجہ سے اہل بیت کے فضائل وہ ہماری حدیث کی کتابوں کے مستقل باب ہیں، مستقل۔ مناقب ابو بکر بیان ہوتے ہیں، مناقب عمر بیان ہوتے ہیں، عثمان و علی بیان ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی باب مناقب اہل البیت خاص طور پر بیان ہوتے ہیں، اہل بیت ان کے مناقب، حالانکہ وہ بھی اصحاب کے اندر شامل، لیکن فرمایا مناقب اہل البیت۔ بدقسمتی میں اب اشارہ کرتا جاؤں کہ اہل بیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے، جو جس جگہ اہل بیت جس نسبت کے ساتھ ہے مانو، قرآن مجید اٹھاؤ، سارے قرآن مجید کے اندر اگر کسی کو اہل بیت کہا گیا، قرآن میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کے اندر اہل بیت کون ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو ہم آیتیں تطہیر بیان کرتے ہیں، اس میں اگر اللہ رب العزت نے خطاب کسی کو کیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجی رشتے کے اندر منسلک ہونے والی وہ خواتین ہیں جو امہات المؤمنین قرار دیے، امہات المؤمنین، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو اہل بیت کہا، قرآن انہیں کو اہل بیت کہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ میں منبر پر یہ بات کر رہا ہوں بغیر تعصب کے، یعنی اب تعصب جو ہے وہ یہاں کھڑے ہو کر بھی ہو، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، اگر اہل بیت میں سے ازواج کو نکال دیا جائے پھر قرآن پر عمل نہیں ہوتا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو، وہ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ بالخصوص اگر اہل بیت ہے عمومی اعتبار سے کسی کو سمجھا جاتا ہے نسبت کے قائم ہونے کے بعد، ورنہ وہ کسی اور خاندان کی طلاق ہو جائے وہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے خاتون، لیکن فرمایا جب نسبت ہو اور نبی کے ساتھ نسبت ہو تو پھر یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، دو رکوع ہیں سورہ احزاب کے اندر سارے کے سارے ازواج مطہرات کے اوپر، اور پھر اس میں سے یہ آیت جو ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کو نکال کر کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق قائم کیا جائے، اس کو منسلک کر کے ازواج کو ویسے ہی نکال دیا جائے۔ اب یہ مسئلہ اگر تفصیل طلب ہے لیکن میں اکثر بیان کبھی نہ کبھی بالخصوص سال کے بعد ضرور کرتا رہتا ہوں، تو یہ بات اس نسبت کی وجہ سے جو غلط فہمیاں لوگوں کے ہاں پیدا ہوئی اور پھر اس کی وجہ سے جو خرابیاں جو ہیں وہ جنم لی اور ان خرابیوں نے جو نتائج نکالے ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے
کہ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھ کر اس کو ایمان کا حصہ بنایا جائے۔ قرآن کے اندر اہل بیت ازواج مطہرات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ حدیث رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر کمال کی بات یہ ہے، یہ بیان کرنے والی کہ حدیث کے اندر کہ ازواج مطہرات کے علاوہ اہل بیت کون ہے، وہ بھی ازواج مطہرات میں سے ایک جلیل القدر ہماری ماں فقیہہ امت، بہت سارے اصحاب کے جو ہے وہ استاد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت وہ بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، سیاہ رنگ کی جو ہے وہ بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن فادخلہ وجاء الحسین وجاء فاطمہ وجاء علی، یعنی یہ تین چاروں کے نام آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کے نیچے رکھ لیا اور پھر یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کی بات اپنی جگہ، اور یہ ان کو شامل کرنے کا مطلب بھی یہ تھا کہ صرف لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت نہ شامل سمجھ لیں، دوسرے اور بھی ہیں۔ اس قرآن کی تشریح کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو شامل کیا تھا وہ اخص الخاص، یعنی خواص میں سے بھی صرف 4 رہ جاتے ہیں۔ وہ دیکھو نجران کے جو ہے وہ عیسائی آئے اور انہوں نے مباہلہ کرنا چاہا، اللہ نے کیا کہا، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ بھئی ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنوں کو بلا لو، ابناءنا وابناء ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی کو بلاؤ، وانفسنا، ہم خود آتے ہیں، تم بھی خود آ جاؤ، کیا کریں، فنبتہل، مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر جو ہے وہ اللہ سے وہ لعنت کا اعلان کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت پھٹکار پڑ جائے گی۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا، دعا علیٰ وفاطمہ وحسنا وحسینا، یہ 4 ہی نام آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں، اپنی جانوں، اپنی عورتوں کے حوالے سے انہی 4 کو بلایا، اور پھر بلا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ میں اپنا سارا گھرانہ لے آیا ہوں۔ اور پھر جب وہ اپنے لال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ اس کیفیت کو دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو گئے، اور پھر وہ شکست خوردہ ہو کر وہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ جو بندہ اپنی ساری نسل ہی لے آیا ہے جس سے اس کی شناخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہوتا کہ یہ جو میری نسل ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو وہ کبھی ان کو نہ لاتا، کبھی کوئی بندہ اپنی اولاد کو نہیں لاتا، وہ یقین کی آخری منزل ہو پھر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو ساتھ شامل کر کے کہتا ہوں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اس کا وبال میری اولاد پر بھی پڑے۔ اس لیے اس بات کو دیکھ کر وہ چھوڑ گئے، مبالغہ تو دور کی بات، اور نے کہا نہیں ہم یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارا دعویٰ ہی تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اب اس سلسلہ کے اندر بے شمار روایتیں ہیں جو ان کی شان اور عظمت کو بیان کرتی ہیں، ان میں سے میں نے 1-2 جو ہے وہ عرض کر دی ہیں۔ تو مجھے صرف یہ پیغام پہنچانا ہے کہ خدارا ہمیں اپنے دلوں کے اندر کسی بھی درجہ میں، کسی بھی حوالہ سے اگر یہ بغض جو ہے یہ آ گیا یا ہم نے اس کو شامل کر لیا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اور دل کے اندر کوئی خلش بھی آ گئی، تو پھر یہ نسبت تو کمزور نہیں ہوگی مگر ہماری نسبت اس رسول کے ساتھ کمزور ہو جائے گی، اور پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دوسروں کو اپنی اپنی جگہ پر وہ ہدایت نصیب فرمائے کہ جو جس کی غلطی ہے وہ اس کی اصلاح کر لے، اور جس کا جو مقام جس حوالہ سے اللہ بیان کرتا ہے، اللہ کا رسول بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔